اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خداوند سورہ قصص کی آیت 53 میں ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ دیکھیے خداوند اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں دکھا دوں گا عن قریب اپنی نشانیوں کو آفاق میں اور ان کے نفسوں کے اندر، ان کی جانوں کے اندر، خود ان کے اندر میں اپنی نشانیاں عن قریب دکھا دوں گا۔ اب اس اہمیت اور ضرورت خدا شناسی کے ذیل میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں آپ سامعین ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیے خدا شناسی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک قدم ہے خدا شناسی، خدا کی معرفت، عرفان خدا، نہ یہ کہ فقط اہمیت کا حامل ہے بلکہ بہت ضروری ہے، مقام ضرورت تک پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا خدا شناسی اہمیت اور ضرورت کو دونوں ایک ساتھ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک مثال کے ذریعے بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجیے ایک شخص ہے اور جس نے کیا کرنی ہے، کوئی ایک اہم یا ضروری کال کرنی ہے، فون پہ بات کرنی ہے، اور اس کے فون یا موبائل میں جب ڈائل کرتا ہے دیکھتا ہے اس میں بیلنس نہیں ہے یا پیکج نہیں ہے۔ اب ساتھ والے بیٹھے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے گھر پہ یا کسی دوست سے ضروری بات کرنی ہے پر میرے پاس نہ پیکج ہے اور نہ ہی بیلنس ہے۔ روزمرہ مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ پھر وہ بھائی دے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، بات کر لیجئے۔ آپ نے یا اس نے بات کر لی ہے، بات کرنے کے بعد موبائل دیا، موبائل دینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، بات کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو یہ بات کرنے والا انجام دے گا اور وہ ہے کہ شکریہ بھائی جان، شکریہ، تھینک یو، اور جو بھی زبان اس کی فارسی میں کہے گا دست سے درد نہ کن ہے، عربی ہے تو کہے گا شکراً، انگلش ہے تو کہے گا تھینک یو، جو اس کی زبان ہے اس لینگویج کے مطابق وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ سوال، اگر یہ شکریہ ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ فرماتے ہیں نا، اگر اس کا دیا ہوا موبائل استعمال کے بعد اگر شکریہ نہ کرے اور کوئی کچھ بھی نہ کرے، جس نے موبائل دیا ہے وہ ایک بات ضرور کہے گا عجیب بد اخلاق آدمی، اصلا عجیب انسان تھا، میرا موبائل استعمال کیا، لاقل زبان سے 2 لفظ شکریہ کے بھی ادا نہیں کیے۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی کسی کے لیے کوئی کام کرے، احسان کرے، کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز عطا کرے، جس کو عطا کی گئی ہے، جس پر احسان کیا گیا ہے، اس کو چاہیے عقل اور ادب کے ذیل میں کہ جس نے عطا کیا اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور دیکھیے دینے والے نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے موبائل دیا بات کرنے کے لیے، خوب توجہ رکھیے گا، اس نے موبائل دیا چند منٹ بات کے لیے، زبان نہیں تھکتی، تھینک یو، شکریہ شکریہ۔ اور جس نے زبان دی ہے بات کرنے کے لیے، کیا اس کا حق نہیں ہے اس باری تعالیٰ، اس ذات اقصد کا شکریہ ادا کیا جائے؟ ایک اور بھی میں یہاں پہ مثال دیتا جاؤں، اور فرض کیجئے ایک خوبصورت پارک ہے یا ایک باغ ہے، وہاں پر کیا ہے، ایک بوڑھا شخص، صبح کا ٹائم ہے، سحر کا ٹائم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور یہ بوڑھے میاں ایک عصا کے سہارے ٹک ٹک کرتے ہوئے سیر کر رہے ہیں، قدم زنی کر رہے ہیں، اس باغ میں ہوا خوری کر رہے ہیں، یا کہیے واک کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں۔ اتنے میں چلتے چلتے کہ بوڑھا تھا، 80-90 سال کا تھا، اور اسی عصا کے سہارے، اسی عصا کے ٹک ٹک کے سہارے سے چل رہا تھا۔ اتنے میں عصا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور دور جا کے گرا۔ اب کیا کرے گا؟ جو عصا کے سہارے چل رہا تھا، کانپتے ہوئے، بدن کانپتا ہوا بیٹھ گیا، اور اسے انتظار میں کہ کوئی آئے مجھے چھڑی اٹھا کے دے۔ اتنے میں دیکھا ایک ننھا سا بچہ وہاں کھیل رہا ہے۔ اس کھیلتے ہوئے بچے نے جب دیکھا، ایک بوڑھے میاں، ایک تایا ابو، مثلا بوڑھے سے آدمی بیٹھ گئے ہیں، قریب آئے، کہا تایا ابو، یا جو بھی ایک کہا دادا ابو، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وہ میری چھڑی دور گر گئی ہے اور اسی کے سہارے میں چل رہا تھا، اب میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو اس بچے نے جلدی سے اٹھا کے دے دیا۔ جب جو ہی بچے نے عصا دیا، 2 کام ہوئے۔ ایک یہ کہ اس نے عصا لیا، اس عصا کے ذریعے وہی کانپتی ہوئی ٹانگیں، کانپتا ہوا بدن، یہ انسان کھڑا ہو گیا، یہ بوڑھے میاں
ہاں اس قیام کی صورت میں کہیں آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر اس بچے کے قریب گیا یا بچے کو قریب لایا اور کہا کہ بیٹا شکریہ، بیٹا شکریہ، بیٹا شکریہ، بیٹا شکریہ۔ ارے بوڑھے میاں، ارے تایا ابو، دادا ابو، ایک بچے نے آپ کو چھڑی اٹھا کے دے دی، چھڑی نہیں دی ہے، چھڑی تو آپ کی تھی، صرف دور گری ہوئی اٹھا کے دے دی، آپ کی زبان تھکتی نہیں ہے شکریہ شکریہ کہتے ہوئے۔ جس نے تمہیں 80 سال ہو گئے تمہیں، اور جس نے تمہیں 2 ٹانگیں چلنے کے لیے دیے ہیں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے شکریہ ادا کریں؟ اور 80 سال آپ نے اس کی ان دی ہوئی 2 ٹانگوں سے استفادہ کیا، چلتے رہے، اور اس کا شکریہ کا حق نہیں بنتا؟ یقیناً بنتا ہے۔ بس عقل یہ کہتی ہے، عقل انسان، کہ جو کوئی بھی تمہارے حق میں احسان کرے، جو بھی تمہارے حق میں کوئی چیز عطا کرے، تمہاری عقل، ہماری عقل، سب کی عقل، انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم نے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں 2 ٹانگیں دی ہیں، بات کرنے کے لیے زبان جیسی نعمت دی ہے، سننے کے لیے کان جیسی بہترین سماعت دی ہے، اور دیکھنے کے لیے بہت ہی پیچیدہ قسم کی جو بینائی کا سسٹم ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اور ایسا سسٹم عطا کیا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں پیاری پیاری، جن کے پاس نہیں ہے ان کو پتہ ہے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ٹھیک تو کیا ہے، جس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں خود بنایا، جس نے مجھے دیا، میں کچھ بھی نہیں تھا، عدم میں تھا، اس نے مجھے وجود بخشنے کے بعد مجھے میری ہستی بخشی، مجھے میرا وجود، میری زندگی، مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ کیا یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، یا ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیسے شکریہ ادا کریں؟ شکریہ اس وقت ادا کریں گے جب ہم اسے جانتے ہوں گے، جب ہم اسے پہچانتے ہوں گے۔ اب دیکھیے اس بوڑھے میاں نے بچے کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ بچے کو جانتا تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے مجھے چھڑی اٹھا کے دی۔ اور پہلی مثال میں ہمیں معلوم تھا اس بھائی نے ہمیں موبائل دیا، اور اس کے موبائل سے ہم نے بات کی، اور اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہی ہے جس نے ہمیں موبائل دیا یا چھڑی اٹھا کے دی۔ تو خدا بھی اسی طرح جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے، انسانی عقل یہ کہتی ہے، تو کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں رہتا ہے۔ تو پہلے ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، ہمیں پہلے اس کو پہچاننا ہوگا۔ جب تک پہچانیں گے نہیں، کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ لہٰذا پہچاننا، میں نے عرض کیا تھا، یہ اہم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، یہاں پر بہت ضروری ہے اس کا پہچاننا، جس نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اور جو ہمارا خدا، ہمارا حقیقی خدا ہے، اس نے ہمیں اتنی عطا کی، لہٰذا ہمیں اس کی معرفت ضروری ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اب شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے۔ ایک ادنا سا طریقہ، ادنا سا مرتبہ شکر، زبان سے شکر کرنا ہے۔ شکراً لکا یا اللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ زبان سے کہے شکراً للہ، اپنی زبان میں کہہ دے، اردو میں جو بھی اس کی زبان ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، جو بھی زبان ہے، اپنی زبان میں کہے اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایسی اچھی اچھی نعمتیں، بہترین نعمتیں عطا کی۔ ایک اور مثال بھی پیش کرتا جاؤں، اور بہترین خوبصورت مثال ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کرونا آیا تھا، اب بھی بعض ممالک میں تھوڑا سا کرونا باقی ہے۔ یہ کرونا آیا، اور کرونا کے بعد کیا ہے، کرونا آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ سانس کی بیماری ہے، تنفس اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے جب کہ وائرس شدید ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عرب ملک میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک عرب ملک میں ایک تقریباً 40 سال کے قریب شخص کو کرونا ہو گیا، اور وہ گیا ہاسپٹل میں رہا، اور اس کو آکسیجن لگا دی گئی۔ تقریباً 1 ہفتہ یا چند دن کیا ہے، وہ ہاسپٹل میں رہا، اور اس نے اس مصنوعی آکسیجن سے جو لگی ہوئی تھی اس سے استفادہ کیا، اور جب کچھ دن کے بعد وہ ڈسچارج ہوا، بہتر ہو گیا، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ گھر جائیے اور آرام کیجئے، اور آپ کیا ہے پہلے سے کافی بہتر ہے، اور آپ جا سکتے ہیں، ڈسچارج ہے۔ اور کہا کہ یہ اس کا اتنا بل ہے، آپ نے جو آکسیجن استعمال کی ہے یہ جا کے کاؤنٹر پہ ادا کیجئے، اور انشاءاللہ گھر تشریف لے جائیے۔
وہ شخص جب کاؤنٹر پہ دیکھے خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اسے کہا کہ یہ میرا مثلا بل ہے، اور اس نے جب دکھایا تو کہا کہ مثلا تمہارے جو ہے نا 800 ریال تمہارا کیا ہے آکسیجن کا بل ہے، اور باقی چیزیں مثلا کیا ہے سرکاری تھی یا جو فری تھی یا جو بھی تھا، اس کا جو آکسیجن کا بل بنایا ہے 800 ریال کے قریب بنا ہے۔ جب اس نے بل کا کہا تو وہ شخص رونے لگا، آج کل اس کا آنسو کہ بہت زیادہ گریہ کرنے لگا۔ وہ خاتون سمجھی جو کاؤنٹر بیٹھی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مثلا، ہاں یا بہانہ کر رہے یا افسوس کر رہے کہ کاش میں شرمندہ نہ ہوتا، ہاں عزت نفس بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے، انا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے، پیسے نہیں ہیں؟ تو ہم مثلا کہ ہمارے ہاسپٹل میں اور بھی ذرائع جیسے زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے یا اور بھی ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے کیا ہے جو آپ کے جو پیسے ہیں، جو یہ بل ہے جو بھی ہے، ہم اسے دوسرے فنڈ سے کیا ہے کٹوا دیتے ہیں، آپ جانا چاہیں تو مشکل نہیں ہے۔ پھر زیادہ رونے لگا، کہا آخر بتائیے وجہ کیا ہے، نہ پیسے دے رہے ہو، نہ اپنا بل پاس کرا رہے ہو، اور نہ ہی جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، واقعاً قیمتی جملہ ہے اور بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ کہا میں 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہا اور مصنوعی آکسیجن استعمال کی ہے، 800 ریال پڑ گئے۔ ابھی 800 ریال کی قیمت مثلا 80 کے قریب ہے، تقریباً 70,000 کے قریب پاکستانی بنتا ہے، صحیح ہے؟ تو میں نے 1 ہفتہ آکسیجن خرید کے استعمال کی مصنوعی، میری بات تک پہنچ گئے، بعض ذہن آپ کے بہت تیز ہیں، میری بات تک پہنچ گئے۔ میں نے 1 ہفتہ خرید کے آکسیجن استعمال کی، 70,000 پاکستانی یا کہ یہ 800 ریال خرچ ہو گئے، اور میری عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ میں مفت آکسیجن استعمال کر رہا تھا، اور اس خدا کا شکر، اس کریم اللہ کا شکر جس نے مفت اور فری میں تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، جو بھی زندہ مخلوق ہے اس کے لیے آکسیجن جیسی نعمت کو مفت رکھا ہے، کوئی چارجز نہیں ہے۔ میں اس بات پر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمیں صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، نہ خدا ہم سے دور ہے، نہ خدا کی آیات ہم سے دور ہیں۔ اب یہ شخص متوجہ ہو گیا اور کہا کہ مجھے ابھی احساس ہوا ہے کہ ایک آکسیجن کی نعمت کتنی قیمتی تھی جسے میں مفت استعمال کرتا رہا۔ جب مجھے اس کے پیسے دینے پڑ گئے تب مجھے پتہ چلا اس عظیم نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اصلاً یہی زندگی، سانس جو چل رہی ہے، آکسیجن سے کتنا قیمتی ہے، اور جس نے عطا کی ہے کیا یہ حق نہیں ہے ہم اس عظیم ہستی کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ سے پہلے اس کو پہچانیں، اس کی شناخت حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔